بجیا نے غلط تو نہ کہا تھا، بالآخر میں نے بجیا کے اصرار اور منت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ پھر بجیا اور مسز فاطمی کی ایک دوسرے تیسرے دن ملاقاتیں ہونے لگیں۔ بجیا نے مختلف ممکنہ ذرائع سے مسز فاطمی کے کزن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ میرا خیال تھا حسب دستور مجھے موصوف کی جانب سے سند قبولیت حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے چائے لے جانا پڑے گی، یا شاید کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا، لیکن ایسے کسی مرحلے کی نوبت نہ آئی۔ البتہ ان کی تصویر بجیا نے ایک بند لفافے میں میرے حوالے ضرور کر دی، جسے میں نے اسی وقت بجیا کو واپس لوٹاتے ہوئے کہا، مجھے تصویر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ بجیا نے تشویش سے میری جانب دیکھا۔ غالباً وہ یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ میں نے یہ بات خفا ہو کر تو نہ کہی تھی۔ بجیا کے اطمینان کے لیے مجھے مسکرانا پڑا۔ تصویر دیکھنے کی ضرورت کیوں نہیں؟ بجیا نے پیار سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے آپ کی پسند پر پورا اعتماد ہے۔ تھینک یو ڈیئر، بجیا نے کہا، اور بجیا پر میرا اعتماد 100% درست ثابت ہوا۔ شب عروسی رونمائی کے موقع پر جب شیراز نے میرا گھونگھٹ سرکا کر میری ٹھوڑی تھامتے ہوئے میرا چہرہ اونچا کیا تو میری پلکوں پر لرزش طاری تھی اور دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے دبے پاؤں گزر گئے، پھر میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، میں نے غلط تو نہ کہا تھا اس دن کہ آپ کا تعلق تو فردوس بری سے لگتا ہے۔ گھبرا کر میں نے پلکوں کی چلمنیں اٹھا دی۔ اوہ، یہ تو وہی تھا، وہی جو ایک روز چلچلاتی دھوپ میں اپنی کار میرے نزدیک روک کر بولا تھا، محترمہ کہاں جائیں گی؟ اور میں نے جھلے بھنے لہجے میں جواب دیا تھا، جہنم میں۔ مگر اس وقت میں خود کو جنت میں موجود پا رہی تھی۔ بڑے ہی شاہانہ انداز میں سجا ایئر کنڈیشنر سے یخ ہوتا ہوا کمرہ بلا شبہ چھوٹی سی جنت لگ رہا تھا، اور یونیورسٹی گرلز ہاسٹل سے بس اسٹاپ کو جانے والے راستے پر اچانک ہی آ ٹکرانے والا وہ نوجوان اس وقت شہزادوں کی سی وجاہت چہرے پر لیے زندگی کے ایک نئے راستے پر پہلا قدم اٹھانے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ پھر زندگی کسی الڑ دوشیزہ کی مانند اپنی بازے پہ جھنکاتی نئے راستوں پر چل دی۔ میں خوش تھی، بے پناہ خوش۔ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ زندگی یک بہ یک اس قدر دل نواز اور اتنی مہربان ہو جائے گی کہ میں اپنے سارے دکھ درد کسی صورت
بھول جاؤں گی، محرومیوں کا گلہ جاتا رہے گا، شب و روز بدل جائیں گے، اور شیراز کی محبت کے سامنے بجیا کی چاہت ثانوی حیثیت اختیار کر جائے گی۔ شیراز مجھے اس قدر چاہتے تھے کہ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی تھی۔ روپیہ پیسہ، نوکر چاکر، آسائشیں، ایک چاہنے والا مرد جو میرا اپنا تھا، بلا شرکت غیر سے میرا اپنا، دیکھنے والی آنکھیں جب ہم دونوں کو دیکھتی تو رشک سے لبریز ہو جاتی۔ اپنے حلقہ احباب میں ہمارا جوڑا مثال جوڑا کہلاتا۔ ہم دونوں اکٹھے جس محفل میں جاتے مرکز نگاہ بن جاتے۔ بقول بجیا کے ہماری جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ شیراز واقعی وجیح و شکیل مرد تھا۔ جہاں تک میرا تعلق تھا تو میں کسر نفسی سے کام لیے بغیر یہ کہوں گی کہ میں بھی حسین اور پرکشش تھی۔ 3-4 برس تو سرور و کیف کے عالم میں گزر گئے، پھر مجھے ایک خلا، ایک کمی کا احساس گاہے گاہے ستانے لگا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدید سے شدید تر ہونے لگا۔ میرا زیادہ تر وقت یہ سوچتے ہوئے گزرنے لگا، اگر ہمارے گھر میں 1 2 اور پھر 3 بچے گلکاریاں مارتے پھرنے لگیں تو زندگی اور حسین ہو جائے گی۔ 3 بچے میں بہت کافی سمجھتی تھی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ہاں، ایک بہن کے ناز اٹھانے کے لیے 2 بھائی تو ہونے چاہیے۔ 5واں برس بھی بے ثمر گزر گیا تو مجھے فکر کے ساتھ کچھ وحشت سی ہونے لگی، اور میں گاہے گاہے اس وحشت اور تفکر کا اظہار شیراز پر بھی کرنے لگی۔ شیراز میری پریشانی پر مسکرا دیتے اور اکثر کہتے، بھائی ایسی جلدی بھی کیا ہے، اچھا ہے جتنی دیر ہو، کیونکہ پھر تو ہم پر توجہ کہاں دو گی۔ دیکھو راضی، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم ہمارے بچوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان سے جلنے لگے ہو۔ میں منہ بنا کر کہتی، سوری میم۔ وہ مسکرانے لگتے، اور میں یہ سوچ کر کہ شیراز کتنے اچھے ہیں اور کس قدر محبت کرتے ہیں مجھ سے کہ میری خفگی خواہ بناوٹی سی ذرا برا نہیں مناتے، میں بڑے جذباتی لہجے میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ میری زندگی میں ان کا مقام اور ان کی اہمیت سدا یکساں رہے گی۔ وہ ہمیشہ میرے من مندر کے دیوتا رہیں گے۔ ان کی محبت کا پرچم سدا میرے دل پر لہراتا رہے گا۔ جب کبھی شیراز مجھے اس سلسلے میں زیادہ متفکر اور مغموم پاتے تو مجھے دلاسے دینے بیٹھ جاتے، یعنی تم کیوں فکر مند ہوتی ہو، 5-6 برس کوئی غیر معمولی دیر تو نہیں۔ بعض بچے تو
اتنے شریر ہوتے ہیں کہ 15 20 سال انتظار کرواتے ہیں اپنے والدین کو. خدا نہ کرے راضی. میں بول کے رہ جاتی میں اتنا لمبا انتظار نہ کر سکوں گی. میں تھکنے سے پہلے اپنے بچوں کو جوان دیکھنا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے میرے بچوں کی نانی یا دادی سمجھیں. میں چاہتی ہوں وہ فخر سے اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یہ گریس فل جوڑا ان کے ممی اور پپا ہیں. ڈونٹ وری اینی. میں تو خیر 60 برس کی عمر تک جوان رہنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اور تم ان عورتوں میں سے ہو جو سدا پربہار رہتی ہیں. شیراز کی اس بات پر مجھے بے اختیار اپنے کالج کی ایک لیکچرر جو ہمیں سیکنڈ ایئر میں اردو پڑھایا کرتی تھی یاد آنے لگی. انہوں نے ایک روز کلاس لینے کے بعد غیر رسمی سی باتیں کرتے ہوئے نہ جانے کس بات پر کہا تھا عورت پر خزاں آتے دیر ہی کتنی لگتی ہے. حالات کا ایک ہی تھپیڑا اس سے رنگ و روپ جوانی سب کچھ چھین لے جاتا ہے. ہماری شادی کی 6 سالگرہ کے چند دن بعد ہی بجیا بھی اس منزل سے ہمکنار ہو گئی جسے وہ ہر لڑکی کی آخری اور سچی منزل سمجھا کرتی تھی. کسی سیمینار میں ان کی ملاقات کینیڈا سے آئے ہوئے ایک پاکستانی نژاد پروفیسر سے ہوئی جو کینیڈا کے ایک یونیورسٹی سے بحیثیت ایک ریاضی دان وابستہ تھے. شادی خاصے غیر رومانوی انداز میں ہوئی. قطعاً سادگی سے نکاح ہوا اور دلہا بائی بجیا کو ان کی اس انیکسی سے جہاں وہ پے ان گیسٹ کے طور پر رہا کرتی تھی رخصت کر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ایک کمرے میں لے گئے. پھر وہاں سے وہ انہیں اپنے بھائی کے گھر لے گئے. چند روز بجیا کو اپنے جیٹھ کے ہاں رہنا پڑا. دلہا بائی نے کینیڈا جاتے ہی بجیا کو کینیڈا بلوانے کی کوششیں شروع کر دی. اس ضمن میں بجیا کو 2-3 مرتبہ اسلام آباد بھی جانا پڑا اور بالآخر وہ کینیڈا سدھار گئی. میں ان کے اتنی دور چلے جانے سے وقتی طور پر پریشان ہوئی لیکن پھر اس ضمانت نے ملال کی جگہ لے لی کہ بجیا اس منزل سے ہمکنار ہو گئی تھی جسے وہ ہر لڑکی کی آخری اور سچی منزل سمجھا کرتی تھی. دعا اور دوا کے باوجود شادی کے 7ویں برس بھی اپنے آنگن میں کوئی پھول کھلنے کی امید نہ پا کر میں نے شہر کے ایک معروف مرد گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی خواہش کا اظہار شیراز کے سامنے کیا.